بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنی پچھلی نشست میں ہم نے سورہ البقرہ کی آیات نمبر 41 سے لے کے 50 تک کی تلاوت، ترجمہ اور عمومی مفہوم کا منظوم ترجمہ پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ البقرہ کی آیات 51 سے لے کے 60 تک سلیکٹڈ آیات کی تلاوت، مکمل ترجمہ سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے اور عمومی مفہوم سے ڈیولپ کیا ہوا منظوم ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ پہلی دو آیات 51 اور 52 کی تلاوت کی ہے۔ اب ترجمہ ملاحظہ کیجئے 51 سے لے کے 60 تک آیات کا مولانا سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے علانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائقے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پہ ہی ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہو کر داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔
اور آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کے لیے ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، یہ تھی تلاوت 51 سے لے کے آیت نمبر 60 تک اور ترجمہ۔ اب انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم کا منظوم ترجمہ ملاحظہ کیجیے، لیکن پہلے پچھلی نشست کے آخری 2 شعر تاکہ کنیکشن اور تسلسل بن جائے۔ یاد کرو کیسے تم کو بچایا فرعون کے چنگل سے، جو کر رہا تھا نسل کشی بیٹوں کو مار کر۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی نشست میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فرعون بنی اسرائیل پہ بہت ظلم کر رہا تھا، نسل کشی کر رہا تھا، ان کے بیٹوں کو مار دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو اللہ نے اپنا انتقام لیا اور اسے ڈبو دیا۔ میں نے اس کا منظوم ترجمہ کچھ اس طرح کیا تھا کہ ڈبو کے دم لیا رب نے، بچا لیا تم کو۔ اور اب آج کی آیات کا منظوم ترجمہ۔ موسیٰ جو گئے طور پر، بچڑے کو بنایا تم نے خدا۔ بہت ظلم کیا تم نے، اللہ تعالیٰ بہت بہت ناراض ہوا تھا، لیکن اس کی بڑائی دیکھیے کہ اس نے پھر بھی انہیں معاف کر دیا تھا۔ موسیٰ جو گئے طور پر، بچڑے کو بنایا تم نے خدا، پھر بھی تمہیں معاف کیا، پر شکر نہیں کرتے۔ موسیٰ کو دی کتاب پر تم نہیں بدلے، موسیٰ کو دی کتاب پر تم نہیں بدلے، اب قتل کرو اپنوں کو کہ معاف کیا رب نے۔ یہ وہ کفارہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل تک پہنچایا تھا کہ بچڑے کو قربان کرو اور اپنوں کو قتل کرو اور معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ موسیٰ کو دی کتاب پر تم نہیں بدلے، اب قتل کرو اپنوں کو کہ معاف کیا رب نے، انکار کیا تم نے کہ ایمان نہ لاؤ گے، انکار کیا تم نے ایمان نہ لاؤ گے، دیکھ نہ لو رب کو خود اپنی نظر سے، مار دیا ہم نے پھر زندہ کیا تم کو، بادل کا کیا سایہ بھیجا من و سلوہ۔ انتہائی آسان الفاظ، آپ کو اب یہ پوری کی پوری آیات زبانی یاد ہو جائیں گی، یعنی ان کا عمومی مفہوم۔ بادل کا کیا سایہ بھیجا من و سلوہ، پھر تم کو کہا جاؤ کھاؤ پیو سب کھل کے، دخول شہر پہ سجدہ کرو معافی کا، بدل دیا کلمہ رب کا، ظلم کیا تم نے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، انہوں نے اس لفظ کو یکسر تبدیل کر دیا۔ نازل کیا عذاب، دے دی سزا رب نے، نازل کیا عذاب، دے دی سزا رب نے، مانگا جو پانی موسیٰ نے، چشمے عطا کیے، 12 چشمے، کیونکہ 12 قبیلے تھے اس وقت بنی اسرائیل۔ کھاؤ پیو مگر فسادی نہ بنو تم۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا بنی اسرائیل کو یا یعقوب کی اولاد کو یہ تاکید کی کہ تم ایک بلیسڈ نیشن ہو، تم میرے بہت خاص بندے ہو، کھاؤ پیو من و سلوہ اتر رہا ہے، لیکن زمین پہ فساد نہ برپا کرو۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ تو ناظرین کرام، آج کی نشست میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 51 سے لے کے 60 تک سورہ البقرہ۔ انشاءاللہ اپنی آئندہ نشست میں
ہم پڑھیں گے آیت نمبر 61 سے لے کے 70 تک. اور بہت عرصہ ہوا اردو کا سبق نہیں پڑھا. آج کا لفظ ہے اجاگر. اجاگر جملہ بنائیے اور کمنٹس میں لکھ بھیجیے. انشاءاللہ اگلی نشست پہ اس پہ بحث کریں گے. بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.